السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل اور پلیز اس انفارمیشن کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا اپنے دوستوں اور خاص کر ان احباب تک ضرور شیئر کیجیے گا جو اس بارے میں مس انفارمیشن رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کچھ انتہائی اہم سوالات کو ڈسکس کریں گے کہ کیا جب ہم پری سیٹل سٹیٹس سے سیٹل سٹیٹس میں سوئچ کریں گے تو ہوم آفس کس ریزنز پر ہمیں سیٹل سٹیٹس دے گا اور کس بنا پر ہمیں ہوم آفس ریفیوز بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے بہت سے لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کوالیفائڈ پیریڈ کو پورا کرتے ہیں تو ہمیں آٹومیٹکلی سیٹل سٹیٹس دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہوم آفس کی کوئی بھی کنڈیشن نہیں، جو کہ ٹوٹلی مس انفارمیشن ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ سیٹل سٹیٹس پانے کے لیے پری سیٹل سٹیٹس ہولڈر کا کام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ورک ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوم آفس ہمیں سیٹل سٹیٹس میں اپ گریڈ کرے گا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی تاثر رکھتے ہیں کہ جب ہوم آفس پری سیٹل سٹیٹس سے سیٹل سٹیٹس میں سوئچ کرے گا تو ہوم آفس کو آپ کے سپانسر یعنی EU نیشنل ہولڈر سے کوئی کنسرن نہیں ہوگا کہ کیا وہ UK میں ہے یا واپس یورپ چلا گیا ہے، کیا آپ کے سپانسر نے کوالیفائڈ پیریڈ کو پورا کیا یا کیا آپ کے سپانسر نے اپینڈکس EU کو فالو کیا۔ ہوم آفس اپ گریڈ کے دوران صرف پری سیٹل سٹیٹس ہولڈر کو ہی اس کی ہی ہسٹری کو چیک کرے گا۔ دیکھیں، یہ ایک ٹوٹلی مس انفارمیشن ہے جس کی وجہ سے آنے والی دنوں میں بہت سے پری سیٹل سٹیٹس ہولڈرز کو ایک بڑی ٹربل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ صحیح طرح سے یہ جانتے ہی نہیں کہ ہوم آفس پری سیٹل سٹیٹس سے سیٹل سٹیٹس میں کنورٹ کرتے ہوئے کیا کیا چیک کر سکتا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس اس کے بارے میں کیا ہیں۔ دیکھیں، UK میں جب بھی ڈیپینڈنٹ اپنی سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا کوالیفائی پیریڈ ہی دیکھا جاتا ہے، اور جب وہ اپنا کوالیفائی پیریڈ کو پورا کر لیتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں تو پھر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ڈیپینڈنٹ نے کام کیوں نہیں کیا، کیونکہ جو کام کی ہسٹری ہوتی ہے تو وہ سپانسر کی ہوتی ہے۔ سیٹل سٹیٹس کے لیے آپ کام کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کے سپانسر کا کام کرنا اور اپینڈکس EU کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا سپانسر آپ کو پری سیٹل سٹیٹس دلوا کر خود واپس یورپ موو ہو چکا ہو اور اس کی ان تمام پیریڈ کے دوران UK میں نہ کوئی اس کی ورک ہسٹری ہو، نہ ان کا کوئی پروف آف ڈریسز ہو۔ تو ایسی صورت میں نہ آپ کو پری سیٹل سٹیٹس سے سیٹل سٹیٹس میں کنورٹ کیا جائے گا اور نہ ہی آپ کے سپانسر کو نیشنلٹی کے لیے فردر اسیسمنٹ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ بوڑھے والدین بھی اپنے EU فیملی ممبرز کی بیس پر پری سیٹل سٹیٹس ہولڈر حاصل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام کریں گے تو ہی ان کو سیٹل سٹیٹس دیا جائے گا۔ سیٹل سٹیٹس کے لیے جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سپانسر کا یعنی EU نیشنل ہولڈر کا کام کرنا اور UK میں رہنا، کیونکہ ہوم آفس کی طرف سے یہ ٹوٹلی کلیئر ہے کہ صرف جب بھی آپ پری سیٹل سٹیٹس سے سیٹل سٹیٹس کے لیے اپلائی کریں گے تو سب سے پہلے کوالیفائی پیریڈ کو دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ نے UK سے 6 منتھ سے زیادہ اپنی کنٹری یا کسی بھی کنٹری میں رہے تو نہیں۔ اگر آپ UK سے 6 منتھ سے زیادہ آؤٹ ہیں تو پھر آپ کو کوئی ویلڈ پروف دینا پڑے گا۔ اور دوسری جو چیز جو سب سے ضروری ہے وہ یہ بھی دیکھی جائے گی کہ آپ نے EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت پری سیٹل سٹیٹس حاصل کیا، اور وہ بھی EU نیشنل ہولڈرز کے بیس پر۔ اور جب بھی سٹیٹس اپ گریڈنگ کے دوران آپ اور آپ کے EU فیملی ممبرز کی ہسٹری کو مکمل طور پر دیکھا جائے گا کہ کیا آپ نے اور آپ کے EU نیشنل ہولڈرز نے اپینڈکس EU کو مینٹین کیا ہے اور EU سیٹلمنٹ اسکیم کے اکارڈنگلی کوئی لا کی وائیولیشن تو نہیں کی۔ اس لیے یہ تمام لاز کو دیکھتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا کوالیفائی پیریڈ پورا کریں، اور اس کوالیفائی پیریڈ کو پورا کرنے کے بعد آپ پھر سیٹل سٹیٹس کے لیے اپلائی کریں۔
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि क्या प्लीज़ सेटल स्टेटस होल्डर्स अपनी फैमिली मेम्बर्स यानी स्पाउस, चिल्ड्रन या पेरेंट्स को यूके में बुला सकते हैं या नहीं। अगर बुला सकते हैं तो वो कौन से लॉ को फॉलो करेंगे, क्या उनको अपेंडिक्स EU के तहत वो बुलाएंगे या उनको ब्रिटिश लॉ यानी इंग्लिश लॉ के थ्रू वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को बुलाएंगे।